ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام ناظم جلسہ فضیلۃ الشیخ مظفر الندوی حفظہ اللہ وتولہ، مدرسہ روضۃ العلوم عربی انگلش میڈیم و کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات جیا جوری گڈا جھارکھنڈ کا یہ 13واں سالانہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کی نہایت ہی ذمہ داران و ممبران جیا جوری اور اس کی اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین بیوی ماں اور بہنوں، یہ 2 روزہ جو قرآن ہے اس کی پہلی شب اور میری گھڑی میں 2:25 ہونے جا رہا ہے. اتنی رات کو آپ بیٹھے ہوئے، میں آپ کی جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. بہت سارے باتیں آپ نے سنی، بہت سارے خطبہ سے آپ نے الگ الگ موضوع پر قیمتی باتیں آپ نے سماعت فرمائی. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ بہت مشہور آیت ہے اور مشہور اس وجہ سے ہر جمعے میں پڑھنے والا، تلاوت کلام پاک کرنے والا سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ کہف کی میں نے آخری آیت کی تلاوت کی ہے. آخری آیت. اس آیت کریمہ کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ پوری شریعت سمجھ لیں گے. یہ آیت کریمہ ایک انسان کو پوری شریعت سمجھنے کے لیے کافی ہے اور اس آیت پر عمل کر لیں تو دین دنیا دونوں اس کی بہتر ہو جائے گا. اس آیت کریمہ کیا ہے؟ پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں جو باتیں آئیں گی اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور نقاط کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں. کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اے نبی آپ اعلان کر دو،
اے نبی آپ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ اے نبی آپ لوگوں سے بتا دو، انسانوں سے بتا دو، مشرکین مکہ سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ جیسے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تمہیں بھوک لگتی مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے مجھے بھی درد ہوتا ہے، تم بیمار پڑتے ہو میں بھی بیمار پڑتا ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے جو چیزیں تمہارے ساتھ ہوا کرتی وہ میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر آگے جملے میں کہا گیا انسان تو میں ہوں تمہارے جیسا، لیکن فرق یہ کہ مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے فرق یہ ہے یوحا الیہ، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، میرے پاس قرآن اترتا ہے، میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آتے ہیں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میرے پاس وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا رب صرف ایک ہے، دو نہیں تین نہیں چار نہیں، تم سب کا خالق مالک رازق پروردگار صرف ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا رب ایک ہے، سب کا گاڈ ایشور پالنہار رچیتا رچناکار صرف ایک ہے، دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ ایک ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اسے اپنے رب سے ملنا ہے، جو اس بات پر توقع رکھتا ہے، امید ہے جسے کہ اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے کہ مجھے یہ دنیا چھوڑنا ہے اور ایک میں مر کر کے مجھے یہاں سے چلے جانا ہے اور پھر مجھے اپنے رب کے ساتھ میں مجھے ملاقات کرنی ہے، اپنی زندگی کا حساب مجھے دینا ہے، فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اے میرے بندے اپنے رب سے ملاقات کی اگر امید رکھتا تو دو کام کر لے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کر لے، اور دوسرا کام یہ کر وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اپنے رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنا، اپنے رب کو ایک اللہ مان لے، یہ دو کام کر لے اور اپنے رب سے ملنے کی جو امید کرتا ہو اس کو چاہیے کہ دنیا میں یہ کام کرے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کتنی باتیں کہی گئی؟ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم کوئی نوری مخلوق نہیں، عقیدہ بالکل واضح کر دیا گیا۔ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کا مرتبہ کچھ اور ہے، وہ نور ہے تو فلا ہے، عالم الغیب ہے، کچھ بھی کہا نہیں، انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ہمارے اور آپ کی طرح، جیسے ہمارے ماں باپ دنیا میں تو جناب محمد رسول اللہ کے ماں باپ بھی دنیا میں، ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ، یہ آپ کو معلوم ہوگا، اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی اس نبی کے بارے میں آتا ہے سمتی پراترواپیم، ہاں سمتی پراترواپیم، وہ سمتی پراترواپیم، وہ ایسی جگہ میں جنم لیں گے اور وہ اپنے ماں کے پیٹ سے وہ جنم لیں گے، ماں کے پیٹ سے جنم لیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ نے بھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اور ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ۔ جس کا ماں باپ ہو میرے بھائیوں وہ انسان ہی ہو سکتا، وہ گاڈ اور ایشور نہیں ہو سکتا، وہ بھگوان نہیں ہو سکتا ہے، جو پیدا ہوا وہ کیسے خالق بن سکتا ہے، کیسے رازق بن سکتا ہے، وہ کیسے عالم الغیب بن سکتا ہے، ہاں اس کے اوپر ایک مقام اور ایک مقام تو اس کو دیا جا سکتا ہے، رتبہ دیا جا سکتا ہے، اور رسول کا رتبہ اور نبی کا رتبہ، پیغمبر کا رتبہ تو اللہ نے اس نبی کو دیا
جناب محمد رسول اللہ کے اوپر رسالت نازل کر دی اور تمام نبیوں کی سرداری جناب محمد رسول اللہ کو دے دی. نبی اکرم کو یہ مقام دے دیا. لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر, وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر. یعنی جو مقام اللہ کا وہی مقام نبی کو دیا جا رہا ہے. یہی تو اسلام اسی کا کاٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ کے برابر تم کسی کو مت بناؤ, نہ نبی کو, نہ ولی کو, نہ رسول کو, نہ پیغمبر کو, نہ اس کو, نہ اس کو. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ارے نبی انما انا بشر مثلکم, جناب محمد رسول اللہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے, لیکن حیثیت اور مقام ان کا کچھ الگ ہی ہے. مقام تک کوئی پہنچا ہی نہیں. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام دنیا میں ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اس نبی کا مقام کیا بتاؤں اے جیا جوری کے لوگوں, مقام اتنا ہے کہ نبی کے چلے جانے کے بعد 1400 سال نبی کے گزر گئے دنیا سے چلے جانے کے بعد. ہاں 1400 سال گزر چکے ہیں, لیکن نبی کے چلے جانے کے بعد آج سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کا نام لیا جاتا ہے, اگر کسی کا نام بولا جاتا ہے, سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ سب سے زیادہ اسی نبی کا نام لیا جاتا ہے. آپ کسی دیا جوری کے اندر جتنی بھی مسجد ہیں اور مسجدوں کے میناروں سے روزانہ 5 مرتبہ کم سے کم نبی کا نام تو ضرور لیا جاتا ہوگا, کیونکہ جب جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان میں جب اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اس مؤذن کو یہ اذان دینی ہوگی اور یہ پکار لگانی ہوگی اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی نبی کا نام اسے لینا ہی ہوگا. نبی کے چلے جانے کے بعد نبی کا مرتبہ اور ان کا مقام کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کا سب سے زیادہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اندازہ کہ مقام کتنا زیادہ ہے. غور کریے, نبی کے نام سب سے زیادہ لوگ رکھے ہوئے ہیں. اکثر لوگوں کے نام محمد یا محمد کے نام سے شروع ہوتے ہیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کا نام مٹانے والے کتنے لوگ آئے, لیکن اللہ نے وہ مقام دیا اور کہہ دیا اے نبی جو لوگ آپ کے مقام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اور جو لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو نبی کو کوئی یاد رکھنے والا نہ ہوگا, نبی کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, یہ تو لوارث ہے, اس وجہ سے جیسے نبی کا انتقال ہوگا نبی کا نام لینے والا ہی کوئی نہ ہوگا, یہ تو دم کٹا ہے. قرآن کی آیت اتر گئی نہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی آپ کی شان باقی رہنے والی ہے اور اس وقت تک شان آپ کی باقی رہے گی جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے, جب تک مسجدیں باقی ہوں گی, جب تک لوگ نماز قائم کرتے رہیں گے, جب تک اللہ والا دنیا میں زندہ ہوگا تب تک آپ کا نام لینے والا دنیا میں باقی ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے والے لوگ آئے. ہم اور آپ سنتے ہیں نا نام, ایک نام تھا سجاد, آج کون اس کا نام لیا؟ سجاد دنیا میں جنت بنائی, آج کون اس کا نام لینے والا ہے؟ سجاد فرعون جس کی حکومت انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں. قارون خزانوں کا مالک, اتنا خزانہ کہ ان خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتا. خزانہ نہیں, خزانوں کی چابی کنجیاں وہ کئی جانوروں میں لاد کر کے لے جاتا تھا. اب اندازہ لگا سکتے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا لیکن قارون کا نام لینے والا کوئی نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اندازہ لگائیے, اللہ نے کہا اے نبی ہم آپ کا مقام اتنا بڑھائیں گے
کہ آپ کا نام قیامت تک لیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے آج ہمارے جھارکھنڈ کی سرزمین میں بھی جناب محمد رسول اللہ کا نام ہر منٹ ہر سیکنڈ میں لوگ لیتا ہے. بستر میں سونے کے لیے جا رہا درود شریف پڑھ رہا تب بھی نبی کا نام لے رہا ہے. نماز پڑھنے کے لیے جا رہا وضو بنا رہا تب بھی نبی کا نام لے رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران نبی کا نام نہ لے, التحیات نہ پڑھے, درود شریف نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی پوری نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ نبی کا نام ہر کوئی آج اپنے زبان میں لے رہا ہے. اسی وجہ سے فرمایا اے نبی انسان تو آپ ہے, بشر تو آپ ہے, لیکن مقام کچھ یہ ہے انما بشر تو ہے لیکن مقام یہ کہ یوحا الیہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے, آپ کے پر قرآن اترتا ہے. آپ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے, خاتم النبیین بنایا, رحمت للعالمین بنایا, امام المرسلین آپ کو بنا دیا. لا سمع پائے لیکن تمام نبیوں کے سردار کہلائے. آپ خاتم النبیین بنائے گئے. آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی رشی منے دنیا میں نہیں آئے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ کا, انہوں نے مہر. اب کوئی نبی کا ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. نبی آئے اور نبی چلے گئے, آپ نے شریعت بتا دی. اب اس شریعت میں کسی کو گھٹانے اور بڑھانے کی ذرہ برابر اجازت ہی نہیں ہے. نبی نے جو بتا دیا اسی پر عمل کرنا ہوگا, نبی نے جو سکھا دیا ہوگا اسی پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اپنے طرف سے آپ نہ گھٹا سکتے ہیں نہ اپنے طرف سے آپ بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ مقام اگر کسی کو ملا تو جناب محمد رسول اللہ کو ملا. فرمایا یوحا الیہ, اے نبی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے, اور وحی کیا کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد. اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دو کہ تم سب کا رب ایک ہی ہے. جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی مخلوق ہیں, جتنے بھی چرندے پرندے, جتنے بھی حیوانات ہیں, پوری کائنات کا سب کا پالنہار ایک ہی اللہ ہے. ایک ہی, دوسرا نہیں, تیسرا ہی نہیں. There is no God. God is only one without second. ایک ہی اللہ ہے, دوسرا نہیں ہے. اسی اللہ کی پرستش کرو, اسی اللہ کی عبادت کرو, اسی اللہ کی پوجا کرو, اسی اللہ کی بھکتی کرو. اور اے میرے مسلمان بھائیو, صرف ایک مہینہ اللہ کی عبادت نہ کرو, صرف ایک مہینہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو, صرف ایک مہینہ اللہ نہ کرو, بلکہ فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک کہ موت نہ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرو, تب تک عبادت کرو. لیکن آج مسلمانوں نے اللہ کا مقام کو ایسا سمجھا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے تو اپنے اعتبار سے دل آیا تو اللہ کی عبادت کرنے لگے. رمضان دیکھیں, رمضان آیا عبادت کرنا شروع, رمضان ختم عبادت کرنا. جمعے کے دن عبادت کر رہا, اس کے علاوہ سنیچر, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات نہیں, صرف جمعے کی عبادت کر رہا ہے. پوچھا گیا جمعہ ہی یہ کام مت کرو. جواب میں کہتا اگر جمعے کے دن بھی یہ نہ کام کرو نا, جمعے کے دن بھی نماز نہ پڑھو, تو لوگ کہیں کہ دیکھو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے. غور کریے ہم میرے بھائیوں, یعنی عبادت ایک دن کر بھی رہا ہے تب بھی اس وجہ سے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے, یعنی ہم عبادت اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے مسلمان کیسا ہے تو, ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرتا ہے تو دوسرا چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے. انما الہکم الہ واحد, تم سب کا رب ایک. ربوبیت, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو ہمیں جاننا. رب کو ایک ماننا ہوگا, رازق, خالق, مالک, مشکل کشا, حاجت روا, سب
روزی دینے والا، جلانے والا، مارنے والا، عزت و ذلت، ان تمام چیزوں کا مالک صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اسی کو تو کہتے ہیں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ ہر معاملات میں اللہ کے لیے خاص کرنا، عبادت اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، زندگی موت ساری چیزیں اللہ کے لیے، یعنی یہ کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے کی جائے اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ توحید اسماء و صفات، جو صفتیں بتائی گئی اور جس طریقے سے بتائی گئی کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن جس طریقے سے بتایا گیا اسی طریقے سے بتانا پڑے گا، اسی طریقے سے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ توحید کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اور رسل دنیا کے اندر آئے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے دنیا میں جتنے بھی رسول پیغمبر رسولوں نے بھیجے اسی وجہ سے بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ ایک اللہ کی بھکتی ہو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک سے لوگ بچ جائیں۔ اسی کے لیے تو اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ یہی تو مقصد ہے، عبادت اللہ کے لیے صرف، اس میں ملاوٹ نہیں، اس میں شرک۔ غور کریے میرے بھائی، ہاں توحید میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، توحید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، توحید میں کبھی بھی کوئی کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا، کسی بھی طریقے سے آپ نے کوئی بھی معاملہ نہ کیا کہ تم بھی خوش میں بھی خوش، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا رب میرا اللہ ہے، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو رب مان نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے تمام لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، جس آگ میں اگر پورے گاؤں کو پھینک دیا جائے تو پورا گاؤں جل کر کے تباہ و برباد ہو جائے، پوری بستی اور پورے علاقے نے مل کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی توحید دیکھیے، آپ اپنے توحید میں کوئی سمجھوتا نہ کیا، بلکہ آپ کی توحید اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ آپ نے ایسے موقع پہ یہی کہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، آپ نے اعلان کر کے کہا تھا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ آگ لگانے والے آگ لگا، آگ جلانے والے آگ جلا، عزت و ذلت کا مالک اللہ، موت و زندگی کا مالک اللہ، حسبی اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور باقی اللہ اپنا بندے کے لیے کافی ہو گیا۔ جب بندہ توحید میں پختہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بندے کی رکشا کرتا ہے، اپنے بندے کو دوسرے لوگوں سے بچاتا ہے۔ توحید کی زندگی میں جتنی مضبوط ہوگی میرے بھائیو، اللہ کی رحمت اس کے اوپر اتریں گی۔ توحید جس کی زندگی میں جتنی پختہ اور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کی اتنی حفاظت کرے گا۔ اندازہ لگاؤ، آگ کا کام ہے جلانے کا، لیکن حضرت ابراہیم کی توحید اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ آگ میں لوگوں نے پھینکا، لیکن پھینکنے کے بعد جیسے آگ تک پہنچنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے لیے باقاعدہ اعلان کر دیا اور باقاعدہ اپنا قانون ہی بدل دیا، قانون ہی چینج کر بدل دیا۔ آگ کا کام ہے جلانے کا، لیکن آگ کو حکم دیا اے آگ اب یہ پاور تجھ سے سیج کر دیا جاتا ہے، یہ پاور تم سے چھینا جاتا ہے۔ اے آگ میرے بندے ابراہیم کو من جلانا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر، تو سلامتی بن جا۔ اے جیا جوئی کو لوگوں، اے گوٹا جھارکھنڈ کے لوگوں، اگر یہ ثمرہ انہیں ملا، اگر یہ مقام انہیں ملا اور اتنی بڑی چیز اسے ملی تو کیوں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید والے، توحید میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا، کوئی ملاوٹ نہیں، تم بھی خوش ہم بھی، ایسا نہیں ہے۔
اللہ کے نبی سے تو یہی کفار مکہ یہی کہہ رہے تھے، آئی محمد کیا جھگڑا کرتے ہو، چلو 6 مہینے تم ہماری رب کی عبادت کر لو، 6 مہینے ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، تم بھی خوش ہم بھی خوش۔ آپ نے اعلان کر کے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، آئی کفار مکہ تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہو، ہم اس معاملے میں کوئی کمپرمائز کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، توحید کے اندر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی تو ہے سب سے بڑا پیغام، انما الہکم الہ واحد۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، سنیے منظر، بھیج رہے یمن گورنر بنا کر کے، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آئی معاذ بن جبل ساتھ جا رہے ہیں، جیسے آپ چھوڑنے کے لیے کسی کو جاتا ہے، جیسے گاؤں سے دور تک تھوڑا سا چلا گیا، گاؤں ختم پھر اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور بہت ساری نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کے کاندھے پہ جناب محمد رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بہت پیاری پیاری نصیحتیں آپ کر رہے ہیں، انہی میں سے کہہ رہے ہیں آئی معاذ بن جبل ہو سکتا لالیلا، ہو سکتا ہے آئی معاذ بن جبل شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم سے میری ملاقات نہ ہو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، آئی معاذ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد جب تم پچھے آئندہ سال مدینہ ہو تو ہو سکتا ہے مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکتا میں دنیا میں نہ رہوں، زندگی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے اپنی موت کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن آئی معاذ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں لالی لال کا بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، مدینہ آؤ، مسجد نبوی میں آؤ، اور ہو سکتا ہے اپنے نبی کو سامنے نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم کو میری قبر سے گزرنا پڑے اور میری قبر سے تمہیں ہو کر کے گزرنا پڑے، یعنی ہو سکتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب نبی سے یہ جملے سنے، حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی آپ سے بات کتنی محبت صحابہ کرام اپنے نبی سے کرتے تھے، کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے نبی سے اتنی محبت تھی جناب محمد رسول اللہ سے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ماں آئی بہن دولت سب کچھ اپنے نبی کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے، وہ تو ہوتے۔ حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، آپ نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، آئی معاذ بن جبل سنو، تم جا رہے ہو یمن کی طرف اور یمن کی طرف تم جانا تو سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، ان کو بتانا انما الہکم الہ واحد، ان کو بتانا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یعنی پہلا پیغام یہی دینا کہ آئی یمن والوں صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، گڑ گڑاؤ، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، دستگیر وہی ہے، اسی اللہ سے مانگا کرو اور اسی اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، یعنی پہلا پیغام اگر یمن والوں کو دینا تو توحید کا پیغام۔ دیکھ رہے ہیں انما الہکم واحد، تم سب کا رب ایک، یہ بتانا ہم کو۔ آج ہمارے یہاں میرے بھائی جو مسلمان ہیں لیکن رب کے بارے میں معلوم نہیں، اپنے اللہ کے بارے میں بندہ جانتا نہیں ہے، افسوس تو مجھے اس بات پر ہے کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو اپنے بیٹیوں کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا مر رب کا، تمہارا رب کون، سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ مر رب کا، قبر میں پہلا سوال کہ تمہارا رب کون۔ آج مسلمان
مسلمانوں کو اپنا رب کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے؟ میرے بھائی کیوں رب کی صفتیں معلوم نہیں ہے، رب کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے کی عورتیں جو جھاڑو لگایا کرتی تھی، پوچھا لگایا کرتی تھی، نوکرانی ہوا کرتی تھی، اگر اس سے پوچھا جاتا تھا اللہ کون، اللہ کہاں ہے، جواب دیتی کہ آسمان میں ہے۔ اس کو بھی معلوم تھا، اس کا بھی عقیدہ یہی تھا، عرش پر جو مستوی ہے وہی اللہ ہے۔ آج بچوں کو معلوم نہیں ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے اپنے بچوں کو رسول کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس وجہ سے ہمارے گھر کے اندر توحید کی گڑبڑی آ گئی، ہمارے گھر کے توحید کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ سب سے پہلے قبر میں یہی سوال ہوگا، تمہارا رب کون؟ انما الہکم الہ واحد، تم سب کا رب ایک ہے، اور اس میں کسی کو ملا نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا مقام اتنا زیادہ، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، یہ بھی غلط آئیو، اور یہ بھی عقیدت درست نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شرک۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ وسیطہ، جو اللہ چاہے جو اور آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، لا تجعلنی، اے اللہ کے بندے، للہ ندا، اللہ کے ساتھ مجھے شریک مت بناؤ، اللہ کے ساتھ مجھے شریک مت بناؤ۔ اللہ جو چاہے وہی ہوگا، محمد جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کر دے، اللہ جسے چاہے بیمار کر دے، اللہ جسے چاہے ٹھیک ٹھاک کر دے، اللہ جسے چاہے دولت سے نواز دے، اللہ جسے چاہے غریب بنا دے۔ اس معاملے میں کسی کی کچھ بھی نہیں چلے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اسی وقت آپ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ مت کہا، بلکہ یہ کہا جو اللہ چاہے بس، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، اور کسی بندے کو اس میں شریک مت۔ آپ نے فوراً عقیدے کی آپ نے اصلاح کی۔ تو انما الہکم الہ واحد میں کسی کو ملا نہیں سکتے ہم، اور آپ اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ کو ایک ماننا پڑے گا۔ مثلا اگر شکر ادا کر رہے تو اللہ ہی کا شکر ادا کریں۔ آج کل دیکھتے بندے کا شکر ادا کر رہا بہت سارا۔ اگر کبھی کسی نے کچھ کام آ گیا شادی وغیرہ میں، یا کبھی کسی مصیبت میں، یہ کہہ لیجیے کسی نے ریچارج مار دیا یا کسی نے کچھ پیسے دے دیا، اس کا نام لینا بھولے گا ہی نہیں، اس کا شکریہ اتنا ادا کرے گا مت، لیکن اللہ کا شکریہ بندہ بہت کم ادا۔ حضرت عائشہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میری ماں اور بہنوں، جیا جوڑی کے رہنے والیوں سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی خاتون نبی کی بیوی ہیں، اللہ اکبر، جن کے اوپر تہمت لگاتا، جن کے اوپر تہمت لگاتا کہ نبی کی اس بیوی کا کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو یہ تہمت لگ گیا کہ نبی کی بیوی واپس آ رہے ہیں اور فلاں صحابی کے ساتھ ان کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرے بھائیوں، جب تہمت ان کے ساتھ لگا اور تہمت لگنے کے بعد حضرت عائشہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عائشہ ہمارے ٹینشن کے بیمار ہو گئی، ہمارے ٹینشن کے بیمار ہو گئی۔ نبی اکرم نے بھی ملنا جلنا کم کر دیا، نبی کا جو ان کے ساتھ ملاپ تھا، جو محبت اس کے اندر تھوڑی کمی آ گئی۔ وہ بھی تو ایک انسان تھے، اگر عالم الغیب جناب محمد رسول اللہ ہوتے تو اللہ کے نبی کو معلوم ہو جاتا کہ جنہوں نے تہمت لگائی ہے، جنہوں نے الزام لگایا ہے، وہ بھی بنیاد ہے۔ میری بیوی پاک دامن ہے، میری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے آپ نے وہ بات سنی، اور جیسے لوگوں نے ہوا اڑایا کہ نبی کی بیوی حضرت عائشہ کا
فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلاں کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ غلط کام کر لیا ہے، نبی اکرم نے بھی ملنا جلنا کم کر دیا۔ حضرت عائشہ کو جب احساس ہوا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی اور اپنے والد صاحب حضرت ابو بکر کے گھر چلے گئے، ابو بکر کے گھر رہنے لگے۔ حضرت عائشہ بیمار پڑ گئی، ٹینشن میں آ گئی، لیکن حضرت عائشہ اللہ سے اس بات کے بارے میں فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی میرے بارے میں کچھ اتار سکتا ہے، میرے بارے میں اللہ کے نبی کو کچھ بتا سکتا ہے، اے اللہ میرا کوئی حامی اور مددگار تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ کی حضرت عائشہ پہ کتنا مضبوط ہے، بیمار ہے، ٹینشن میں ہے، لیکن اگر رو رہی ہے اور اگر اس معاملے میں دعا کر رہی ہے تو صرف اللہ سے۔ ایک مہینہ تک یہی معاملہ رہا، ایک مہینہ تک، ایک مہینہ کے بعد قرآن کی آیت اتر گئی حضرت عائشہ کی برات پر، پاک دامنی پر، کہ جو لوگ عائشہ پر تہمت لگا رہے ہیں، جو عائشہ کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، قرآن کی یہ آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر اور ان کی پاکی پر اتری، یہ 10 آیتیں اتر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ابو بکر کے پاس آتے اور کہتے اے ابو بکر، اے عائشہ خوش ہو جا، عائشہ خوش ہو جا، تیرے اوپر قرآن کی آیت اتر گئی ہے اور تیرے اوپر برات کی آیت اتر چکی ہے۔ عائشہ تو پاک دامن ہے، تو پاک دامن، اللہ نے تیرے اوپر قرآن کی آیت اتار دی ہے اور تیرا مقام کا کیا کہنا کہ قرآن کی 10 آیتیں تیرے موافق میں اور تیرے پاک دامن کے اوپر قرآن کی آیتیں اتری ہے۔ حضرت عائشہ تو خوش ہوئی، حضرت ابو بکر کہنے لگتے آئی میری بیٹی عائشہ چلو اٹھ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت کہا کہ آیا تو نہیں، میں اللہ کے نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اللہ کا ہی شکریہ ادا کروں گی، صرف اللہ کا، کیونکہ شکریہ کا مستحق صرف اللہ ہے، اسی نے تو میرے پر پاک دامنی کی آیت اتاری ہے، اس وجہ سے اس شکریہ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی۔ کتنا توحید مضبوط تھا اس زمانے کی عورتوں کے اندر، میرے بھائیوں کہ توحید کے معاملے میں جناب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں ملا رہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرے اوپر برات اگر کسی نے ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے پر برات کے اوپر قرآن کی آیت اتار دی، میری پاک دامنی پر قرآن کی آیت اتاری، اور یہ تو نبی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے میرے پر جب یہ آیت اتاری ہے تو شکریہ کا مستحق صرف اللہ ہے، جناب محمد رسول اللہ نہیں، یہ رسول تو ہیں لیکن یہ شریعت نہیں اتار سکتے۔ عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کو اللہ مانتی تھی لیکن ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتی تھی، اگر مصیبتیں آتی تو اللہ کے سامنے پیش کرتی تھی اور اگر خوشیاں ملتی تھی تو شکر اللہ کا ہو جاتا۔ آج اگر کسی نے ریچارج کر لیا تو اسی کے دیوانے ہو گئے، کسی نے موبائل گفٹ کر دیا تو صرف اسی کا نام لے لے، کسی نے کچھ تھوڑا سا نام کیا لے لیا اسی کا شکریہ ادا کرنے لگتی ہے آج کی لڑکیاں، دیکھ رہے ہیں کچھ تھوڑا سا کیا گفٹ کر دیا بس اسی کے دیوانی۔ اب غور کریے جو زندگی کا مالک ہے، جو سانس کا مالک ہے، جو پوری زندگی کا مالک ہے، اس کا شکریہ نہیں۔ اگر اس کا شکریہ ادا کرنا تو کم سے کم 5 ٹائم تم شکریہ ادا کر سکتے ہو اور کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اسی کے لیے تو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا آئی میرے بندو ہم نے تم کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فضل جو فرماتے بیشا یہ 5 ٹائم کم سے کم تم میرا شکریہ ادا کرو، اور قرآن اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے فَاشْكُرُونِي، جو اگر میرا شکریہ ادا کرے گا، ہاں میرا شکریہ اگر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں دوں گا، شکریہ جتنا ادا کرو گے اتنا تمہیں اور زیادہ ملتا رہے گا۔ لیکن آج اللہ کا شکریہ نہیں، رمضان کے مہینے میں بس شکریہ، اس کے بعد کچھ نہیں۔
نہیں، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا رب ایک۔ یہ توحید کا پیغام ہر کسی تک جانا چاہیے۔ اپنا بچوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، ماں، سب کو بتائیے کہ اللہ کے بارے میں پڑھیے، اللہ کے بارے میں جانیے، اللہ کی صفتیں پتہ کیجیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی صفت کیا؟ اللہ حی ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، اللہ کبھی مر نہیں سکتا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نیند نہیں آتی، اس اللہ کا اونگ نہیں آتی۔ نیند چھوڑیے، جیسے آدمی تھک جاتا نا، ایسے اونگ جاتا کبھی کبھی۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نیند اور اونگ تک بھی نہیں آتی ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا پاور کتنا زیادہ ہے۔ انسان کے اندر جو خامیاں اللہ کے اندر نہیں ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، اللہ کو نہیں۔ اللہ خالق ہے، انسان خالق نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے جب میں تمہارا خالق ہوں تم میری عبادت کرو۔ جن جن کو تم پکار رہے ہو، والذین تدعون من دون اللہ لا یملکون من قطمیر، جن کو تم پکار رہے ہو لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اتنا کمزور ہے کہ یہ کھجور کے اندر جو گٹلی ہے اس کے اندر ایک پتلا سا جو چھلکا ہے اس چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ یہاں فرمایا جن کو تم پکار رہے ہو سن لو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اتنا زبردست تماچا مارا ہے اور اتنا زبردست اللہ نے چیلنج کیا ہے جن جن کو تم پکار رہے ہو، فرمایا یہ سب لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا پکارنے والا بھی کمزور اور جن جن سے پکارا جا رہا وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکارا جا رہا وہ بھی کمزور۔ اس وجہ سے فرمایا کہ توحید کے اندر کوئی بھی گڑبڑی، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے توحید مضبوط ہو تو اللہ کہیں بھی کسی بھی مصیبت سے نکال لے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو واقعہ مچھلی کے پیٹ میں ایک غلطی کر کے آئے، غلطی صرف اتنی تھی کہ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی ہجرت کرنے کی، اور حضرت یونس علیہ السلام غصے میں نکل گئے، نکلے سمندر کے راستے سے نکل گئے اور کشتی پہ سوار ہیں حضرت یونس علیہ السلام، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے ہیں تو کہاں نکلو گے؟ کشتی ڈگمگانے لگی، قرآن نازل کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کر کے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا، اللہ نے بڑی مچھلی بھیجی اور مچھلی نے اپنے پیٹ میں اس کو نگل لیا۔ منظر دیکھیے، ایک تو سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہے، جہاں پہ کوئی نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، جہاں پہ کوئی نیٹ ورک کا کام نہیں کر رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، بغیر اجازت کے میں اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکل کر کے باہر نکل گیا ہوں، اس وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی اور وہ دعا آج ریکارڈ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی بندہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے اپنی کوئی جائز ضرورت اگر اللہ کے سامنے مانگے تو اللہ اس کی اس ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ اس کی اس دعا کو اللہ ضرور سنے گا۔ اور اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا
اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، تو ہی معبود، تو ہی رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ میں گنہگاروں میں سے ہوں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا کہتا ہے قرآن پڑھو میرے بھائیوں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتے، اگر اللہ کی حمد بیان نہ کرتے تو الی یوم یبعثون، تو قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ توحید حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی وہاں پہ اللہ کا اعلان کیا، اللہ تو ہی معبود ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ دیکھ رہے ہیں توحید کی اہمیت، آج اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں جا رہا، بس مصیبت آئی اللہ، خوشی آئی تو کوئی اللہ اللہ کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں تو کیا فرمایا، انما الہکم الہ واحد، تم سب سب۔ اب دیکھیے فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھ رہا ہے اور جو اس بات کی امید نہیں رکھتا کہ ملنا ہے وہ کافر ہے۔ آخرت کا ایمان ضروری ہے ہر کسی کو۔ ایمان کتنے چیزوں پہ لانا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ان چیزوں پہ ہر مسلمان کو ایمان لانا ضرور ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک چیز پر اگر آپ نے ایمان نہیں لایا تو پھر کافر۔ سنیے میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں اللہ کو مان رہے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان جیسا ہونا چاہیے نہیں رکھتے ہیں۔ ہر وقت آپ کے پیچھوں بیچ میں دونوں کاموں پر وہ فرشتے اللہ نے متعین کر رکھے ہیں۔ اگر یہ ایمان ہوتا کہ ہمارے بیچ میں دو فرشتے متعین ہیں، کرامن کاتبین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دو فرشتے متعین ہیں، یعلمون ما تفعلون، ان فرشتوں کا کام یہ کہ بندہ جو کرتا ہے وہ فرشتے بغیر کسی بڑھاؤ چڑھاؤ کے گھٹاؤ کے وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ اگر فرشتوں پر اگر یقین ہوتا، اگر ایمان ہوتا تو بندہ بند کمرے میں غلط نہ کرتا، چوراہے میں جا کر کے غلط نہ کرتا، ہاں جلسے کے نام پر جلسوں میں آتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن حقیقت میں تمہاری غلطیاں لکھی جا رہی ہے۔ یہ فرشتوں پر ایمان اگر ہوتا تو آدمی برائیوں پہ ضرور برائیوں سے بچتا۔ والملائکتہ وکتبہ، کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو سنو، اس کے اوپر عمل کر لو۔ وکتبہ ورسلہ، رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ والیوم الاخر، آخرت پر بھی ایمان لانا ہوگا کہ ایک لیکن ایسا آئے گا مرنے کے بعد جو اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس میں جانا ہوگا اور اپنی زندگی کا پورا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ یہی تو آخرت پر ایمان ہے۔ یہی فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اے جیا جوڑی کے لوگوں، آج نہیں تو کل تمہیں مرنا ہے، آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے۔ ہم سے پہلے اسی جیا جوڑے میں کتنے لوگ تھے لیکن آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہینڈسم لوگ تھے، بڑے پہلوان لوگ تھے، بڑی خوبصورت لڑکیاں بھی تھی، بڑے اچھے پیسے والے تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ وہ جو کر کے چلے گئے اللہ
اللہ کی آنکھوں سے جواب دینا ہوگا. یہی تو ایمان ہمیں رکھنا ہے. فَلْيَعْمَلْ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. اتنی بڑی بات کہتی ہے جو اللہ سے ملنے کو امید رکھتا ہے. جیسے کوئی آدمی ایگزام کے لیے ایگزام دے رہا ہے نا, اس کو معلوم ہے کہ بھائی رزلٹ آئے گا, اور رزلٹ آئے گا پتہ نہیں اگر گڑبڑ ہو گیا تو کیا معاملہ ہوگا. تو جس کو رزلٹ کی امید ہو, بہتر رزلٹ کی, وہ محنت کرے, تیاری کرے, اور تیاری کرے گا تب ایگزام دے گا. میرے بھائیو فرمایا جو اس بات کو امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملنا یقین ہے وہ دنیا میں نیک عمل کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نیک عمل کرے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات, کچھ بھی آپ کہہ لو, نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے, اس کو نیک عمل کہا جاتا ہے. کوئی بھی عمل ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو نیک عمل کہتے ہیں. نماز سے اگر اللہ راضی ہو یہ بھی نیک عمل, لیکن اگر نماز سے اللہ راضی نہیں ہے, اب کیوں نہیں؟ کیونکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی طرح نہیں پڑھ رہے ہیں, چوکھے کی طرح چونچے مار رہے ہیں. جب دل میں آیا تب نماز پڑھ لیا, اور یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کے سامنے گیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے نماز پڑھ لی, اکیلے کر رہے تو نماز نہ پڑھے, یعنی آپ کی نماز دکھاوا ہے تو یہ عبادت عمل صالح نہیں ہو سکتا, یہ عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اگر اللہ کو راضی کرنے والا اگر عمل آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ عبادت قابل قبول ہے. عمل صالح اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے اندر ریاکاری نہ ہو, جس کے اندر دکھاوا نہ ہو, وہ عمل خالص صرف اللہ کے لیے ہو, اور وہ عمل جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ہو, اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے. نیک عمل کرے اللہ کے لیے. نماز پڑھ رہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جلسے میں جا رہے ہیں دین سننے کے لیے, اللہ کے لیے. نیک کتاب و سنت کی باتیں سنیں گے, عمل کریں گے, اللہ راضی ہوگا. ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مدرسوں میں تعاون پیش کر رہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بندہ نیک عمل کرے, لیکن آج نیک عمل نہیں ہے بلکہ دکھاوا اور ریاکاری. کوئی بھی کام آدمی کر رہا زیادہ تر ریاکاری کام کیا, سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. ایک آدمی غریبوں کو بانٹ رہا تو فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہا ہے, میں نے آج 100 لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا, 100 لوگوں کو میں نے پیسے دیے, اپنے یہاں غریبوں کو ہم نے کپڑے بانٹے. ارے بڑی اچھی بات ہے, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے علاقے والے, اب بات لیکن اس کو شو کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اسی کا تو آپ نے اعلان پہلے کہا کیا تھا, اِنَّا خَوْفَمَا خَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے, اس بات سے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں, اِنَّا خَوْفَمَا خَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ, میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. صحابہ پوچھنے لگے, قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر, اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے شرک اصغر کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی جواب دیتے, الریا, دکھاوا, شوبازی, دکھاوا, یہی تو شرک اصغر ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج نوجوان لڑکے بھی دکھاوا والا کام کر رہا ہے, لڑکیاں بھی دکھاوا والا کام کر رہی ہے. آج مسلمان کا اکثر طبقہ اور اکثر لوگ دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں. دکھاوا اللہ کو برداشت نہیں ہے, دکھاوے والا عمل پسند نہیں ہے. اور جیا جوڑی کے لوگوں, کیا آپ نے وہ بخاری کی وہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلایا جائے گا, اور 3 لوگ ایسے آئیں گے, ان میں سے ایک عالم ہوگا, ایک شہید ہوگا, اور ایک سخی ہوگا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن تینوں لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. وجہ یہ ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں عالم تھے؟ ہاں میں عالم تھا. اے اللہ میں نے علم حاصل کیا تھا, دنیا میں دین کا کام
کیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے دنیا میں علم حاصل کیا اور تو نے دنیا میں بہت نام کمایا, لیکن تیری نیت میں یہ تھا اور تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تیرا نام و شہرت ہو, تو نے دنیا میں اپنا نام کما لیا. اس وجہ سے دنیا میں تو نے دکھانے کے لیے یہ کام کیا, یہاں پہ تمہیں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. فرشتوں سے کہا جائے گا, آئی فرشتوں پکڑو جہنم کے اندر اس کو ڈال دو. حضرت ابو ہریرہ اتنے بڑے صحابی ہیں, جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتی ہے جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں. اور دوسرا آدمی ہوگا شہید ہوگا, اللہ کے سامنے آئے گا, کہے گا تو کیا کر کے آیا؟ جواب میں کہے گا اللہ تیرے راہ میں شہید ہو کر کے آیا ہوں. اللہ کہے گا بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو لڑا مرا قتل ہوا اس وجہ سے تاکہ دنیا میں تیرا نام ہو, دنیا میں تو شہید کہلائے. ریاکاری مجھے برداشت نہیں ہے, دکھاوا مجھے پسند نہیں ہے. کوئی کام کرو اللہ کے لیے کرو, کوئی کام کرو صرف اللہ کے لیے کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو. نکاح کرو اللہ کے لیے, کیوں نکاح کرو؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے. ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور اگر اس نیت سے بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے فرمایا کہ ریاکاری اللہ کو برداشت نہیں ہے, اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے. وہ شہید جو دنیا میں لڑا, جنگ میں قتل ہوا, شہید کہلایا, لیکن اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں پائے گا, اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. ایک تیسرا آدمی جو دنیا میں بہت مال بانٹا کرتا تھا, بڑا مالدار آدمی تھا, لوگوں کو مال دیا کرتا تھا, سخی آدمی تھا. اللہ اس سے پوچھے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں تیرے راہ میں میں نے بہت خرچ کیا. اللہ کہے گا بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ تو نے دنیا میں مال اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ دنیا والے تجھے بڑا دینے والا سمجھے, بڑا سخی سمجھے, بڑا تم کو داتا سمجھے, دینے والا سمجھے. اور تو دیتا تو خوش ہوتا تھا, لوگ تیرا نام لیا کرتے تھے, اور تو اسی وجہ سے بانٹ پاتا تھا کہ تجھے نام ہو دنیا میں. تو نے نام کمایا, یہاں پہ تجھے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ فرشتوں سے کہے گا آئی فرشتوں اس کو پکڑو جہنم کے اندر ڈال دو. آج مسلمانوں میں ریاکاری بہت زیادہ آ چکی ہے. اس وجہ سے میرے بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, اب جیسے نماز پڑھنے لگا اور دیکھا رہے بغل میں مولانا صاحب آ گئے. اب وہ تو پڑھ رہا تھا جلدی, لیکن جیسے مولانا کو دیکھا آرام سے پڑھنے کا. کیا مطلب یہ کہ مولانا صاحب بغل میں جو ہے سمجھے کہ نماز ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہے, یعنی آپ ابھی جو پڑھ رہے تھے جلدی یہ اللہ کے لیے نہیں, یہ بس پڑھ رہے تھے. اور جب مولانا صاحب آئے تو دکھاوے کے لیے دیکھیے کتنا اچھا نماز پڑھ رہا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کچھ عمل ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے کرو, بائیں ہاتھ کو کرو. وہ آپ نے سنا ہے نا, اللہ کے نبی نے جب وہ حدیث بیان کیا, آپ نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں یہ سورج انسان کے بالکل قریب آ جائے گا, کم مقدار میل, ایک میل کے فاصلے پر جب یہ سورج آ جائے گا انسان بڑا پریشان ہوگا. ایسے وقت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا. یہ پورا واقعہ پوری حدیث آپ نے سنی ہے, لیکن صرف میں یہ بتا دوں اس حدیث کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَ بَيْنَا, اس میں سے ایک ایسے آدمی کو اللہ جگہ دے گا جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا, تنہائی میں رات اٹھے 12-1 بجے 2 بجے وضو بنائے نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے گھڑ گھڑا کر کے روئے, اللہ کے لیے کرے, کوئی نہیں جان رہا ہے, صرف یہ عمل اللہ کو معلوم ہے, بندہ جان رہا ہے, بیوی کو بھی پتا نہیں, بچوں کو بھی پتا نہیں, بند کمرے میں اکیلے میں یہ کام کر رہا ہے. میرے بھائیو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. بہت سے لوگ اللہ کے بندے والے کی آرکھوں لگا رہتا ہے, اعلان ہوتا ہے چندے کا, بہت سے لوگ اسکینر بہت دور سے اسکین کرتے ہیں اور فوراً اس مدرسے کے نام پر, مسجد کے نام پر ڈونیٹ کر دیتے ہیں, چندہ دے دیتے ہیں. جاننے والے کو
پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون دیا کہاں سے دیا ہے اور دینے والا اعلان بھی نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے اللہ کے لیے کام کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نام لے کر کے دینا غلط ہے، ہاں کسی کو ابھارنے کے لیے نام بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو جو اللہ کے لیے رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے، کبھی کبھی یہ کام نہیں کرو۔ لا تعلم فرمایا وَالرَّجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى فرمایا ایک آدمی صدقہ کرتا ہو لیکن دائیں ہاتھ سے کرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو بکر کا بھی واقعہ سنا ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے، کن کن کا واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ جب آپ خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے چھپکے والا عمل آپ نے کم نہ کیا۔ رات کی تاریکی میں آپ اٹھا کرتے تھے اور اپنے اس گاؤں سے اس بستی سے ہٹ جایا کرتے تھے اور ایک جھونپڑی میں جاتے تھے۔ ایک بڑھیا عورت رہتی تھی، نابینا تھی، اس عورت کو جا کر کے باقاعدہ لیٹرین اور باتھ روم صاف کرتے تھے، اس کے گھر کے اندر جھاڑو دیتے تھے، کھانا بناتے تھے، اس عورت کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا تو پیچھا کیا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہاں ہے۔ جب دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں داخل ہوئے اور کچھ دیر تک وہاں رہے، پھر وہاں سے نکل کر کے باہر نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوتے اور دیکھتے کہ بڑھیا ہے، ان کے منہ پہ دانت نہیں ہے، صحیح سے کھا بھی نہیں سکتے، بس پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا کون آتا ہے تمہارے پاس؟ جواب دیتی ہے پتہ نہیں کون آتا ہے، آنے کے بعد میری لیٹرین باتھ روم کو صاف کرتا ہے، گھر کے اندر جھاڑو لگاتا ہے، کھانا بناتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے اور مجھے سلا کر کے چلا جاتا ہے۔ میں نے نام پوچھا ہے، آج تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کون نے؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اے ابو بکر تو جنت میں نہیں جائے گا تو اے ابو بکر جنت میں کون جائے گا؟ ایسے ایسے لوگ تھے، خلیفہ تھے، مسلمانوں کے حکمراں تھے، لیکن نیک عمل اور چپکے والا عمل، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے دور میں لوگ ایسے کم ملیں گے جو اللہ کے لیے چپکے کام کرنے والے ہوں گے، بہت کم۔ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو جس کے اندر ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے نیک عمل کا؟ وہ طریقہ نبی کا ہوگا، تب ہوگا نیک عمل۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کے مطابق نہیں تو تھوڑی نماز ہوگی۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن نبی نے فرمایا کہ روزہ ایسے رکھو، روزہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کھانے پینے سے رک جاؤ اور تمام خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، اس کو بولتے ہیں روزہ۔ لیکن آدمی اس طریقے سے نہ کرے بلکہ روزہ بھی رکھے اور اس کے بعد اپنے خواہشات غلط استعمال کرے، اس کا روزہ ہی نہیں۔ نبی کی سنت کے مطابق آدمی نہ کام کرے، نبی کے مطابق کوئی عمل نہ کرے۔ عید ہی کے دن آدمی روزہ رکھنے لگے، ثواب ہے روزہ کا، عید ہی کے دن رکھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، سنت کے طریقے پہ آپ کام کریں گے، عمل کریں گے، تب وہ عمل صالح ہوگا، تب وہ نیک عمل ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی قربانی کے موقع پہ ابھی نماز قربانی کی نہیں ہوئی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی نہیں گئی ہے، اور کوئی آدمی دماغ لگاتا ہے آج تو قربانی کا دن ہے، آج تو عید الاضحیٰ کا دن ہے، حجہ کا دن ہے، آج تو قربانی کا دن ہے، اس وجہ سے جانور کو ذبح کر لیتے ہیں۔ ارے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ظہر اثر مغرب عشاء سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، قربانی ہی کرنا ہے۔ فجر کے بعد اٹھتا ہے، فجر نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور جا کر کے ڈائریکٹ جانور کو ذبح کر دیتا ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه، جس نے ذبح نماز سے پہلے
پہلے کر دیا، جس نے جانور کو چھری نماز سے پہلے چلا دی، وقد ذبح لنفسی، وہ عام ذبیحہ مانا جائے گا، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ ذبح کیجئے، تب پھر آپ کی قربانی مانی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكَهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا نماز کے بعد اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو اس نے قربانی کو پا لیا اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو بھی پا لیا۔ میرے بھائیوں، عمل صالح کے لیے شرط ہے جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ، نبی کا طریقہ ضروری ہے۔ شادی بیاہ دیکھیے، نبی کے طریقے پہ ہو تو پھر عبادت، اور نبی کا طریقہ نہیں تو پھر عبادت ہی نہیں۔ ہماری شادیوں میں آج برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ آج ہم بارات لے کر کے جا رہے ہیں، نبی کی سنت نہیں ہے بارات لے کر کے جانا۔ آج ہم باقاعدہ پٹاخے بھی بہت جگہ پھوڑے جاتے ہیں، یہ بھی نبی کی سنت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فضول خرچی جس طریقے سے ہو رہی ہے یہ بھی نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے رسم و رواج مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی کا طریقہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہیں اور پھر آپ وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ نیک عمل مانا جائے گا۔ جیسے نکاح کرنا سنت ہے اور لیکن نبی کے طریقے پہ نکاح کیا جائے تب سنت ہے، لیکن آپ نبی کا طریقہ بھی نہ اپنائے اور صرف نکاح کے نام پر ایک رسم و رواج کرے، ایک سے اس کے گھر کے اندر گانا بھی بجے، ڈی جی بھی بجے، اس کے گھر کے پٹاخے بھی ہو، اس کے گھر کے اندر بے شمار لڑکے اور لڑکیاں کر کے اختلاط بھی کریں۔ اب ایک کے پاس میرا پروگرام تھا، میں جا رہا تھا، میری نظر شادی کی جگہ پہ پڑی، میں نے دیکھا کہ جوان لڑکیاں ہیں اور جوان لڑکے باقاعدہ بے حیائی کے ساتھ لڑکیوں کے سروں کے اندر ایک بھی دوپٹہ نہیں ہے، بالکل بے پردہ، بغیر دوپٹے کے بالکل۔ کچھ لڑکیاں تو جینس اور ٹی شرٹ میں بھی تھی اور باقاعدہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لڑکیاں فوٹو کھچا رہی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ باقاعدہ تصویریں کھچا رہی ہیں اور ایک بڑی سی اسکرین لگی ہوئی ہے اور سب کی ویڈیو وہاں پہ چل رہی ہے۔ غور کرو یہ کیسی بے حیائی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام تمہیں اس بات کو کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اور لڑکیوں، اسلام تو یہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار اور برہنہ ہو کر کے، بے شرم ہو کر کے گھر سے نکلا نہ کرو۔ لیکن آج کی لڑکیاں شادی بیاہ میں دیکھو کیسے بے حیائی کے ساتھ نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے۔ غور کرو، نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی کی بیٹیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی کی بیویوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی کے صحابیان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ شادی کے نام پر زنا ہو رہا ہے، شادی کے نام پر غلط کام ہو رہے ہیں، اس کے پر جب تک لگام نہ لگائی جائے تب تک اس شادی میں اس نکاح میں برکت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ نیک عمل کے لیے نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ نبی کا طریقہ جب تک اپنی زندگی میں نہ ہو کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، آج دیکھیں بچے کتنے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے شادی تو ہو رہی ہے لیکن نبی کس طریقے سے اپنے بیوی سے ملاقات کرتے تھے، کون سی دعائیں پڑھتے تھے، نبی اکرم کا طریقہ کیا تھا؟ میرے پیارے ساتھیوں، وہ سارے طریقے ہم بھول گئے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد نام اچھا رکھو، بچہ پیدا ہونے کے بعد عقیقہ کرو، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کا نام ڈالو، بچہ بڑا ہونے لگے تو اللہ اللہ بلواؤ، جب بچہ اور بڑا ہو 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آپ یہ طریقے استعمال نہیں کرو گے، سوچو کہ
بچہ نیک بن جائے گا؟ نہیں نہیں، کیسے ہو سکتا میرے بھائیوں؟ نبی کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کیجئے میرے بھائیوں، یہی تو نیک عمل ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے جو بتایا ہے، آپ نے جو سکھایا ہے، وہی طریقہ ہے۔ اپنے طرف سے کچھ بھی آپ کر لیں، آپ سوچنے لگے نمازی کو پڑھنا ہے، پوری رات ہم نماز پڑھیں گے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی پوری رات پر عبادت کرے گا تو پھر دن میں کیا کمائے گا؟ اور جب کمائے گا ہی تو بال بچوں کو کیا کھلائے گا؟ بھوکے مر جائے گا۔ جواب اس کو دینا پڑے گا۔ پوری رات پر عبادت آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی اسلام منع کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں چل اللہ اللہ کرتے رہے، مولانا بڑی نماز کی باتیں کرتا ہے، ہم مسجد ہی سے نہیں نکلیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ مسجد میں کنٹینیو نہیں رہ سکتے، نماز پڑھ لو اور نماز چھوڑو۔ جمعے کی نماز کا بھی یہی حکم ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز پڑھ لیا کرو، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر مسجد میں اللہ اللہ مت کرو، نکلو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا پوری رات پر عبادت کرنا غلط، پورے دن پر عبادت کرنا غلط، یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو روزی روٹی ہے حلال سے کمانا یہ بھی تو عبادت ہے۔ بیوی بچوں کو کہ منہ پہ لقمہ حلال لقمہ ڈالنا یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز۔ ایک بندہ اللہ کے نبی کے گھر میں آیا، صحابی رسول گھر کے پاس آیا اور نبی کی زندگی کا پتہ لگایا، اس کو کچھ کم لگا، کہنے لگا میں پوری رات عبادت کروں گا۔ ایک دوسرا کہتا ہے میں پورا دن روزہ رکھوں گا، ایک تیسرا کہتا ہے کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ نبی کو جب پتہ چلا تو نبی نے اعلان کر کے فرمایا، جو اس بات کا اعلان کرتا ہے پوری رات عبادت کرے گا وہ بھی غلط کر رہا ہے، وہ بھی نبی کی سنت کے خلاف کر رہا ہے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ پوری رات عبادت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نہیں، جب پوری رات عبادت کرے گا جاگے گا تو دن میں کیا کمائے گا؟ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا؟ پورا دن جب روزہ رکھے گا کمزور ہو جائے گا، اپنے بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ فرمایا جو نکاح نہیں کرے گا، ظاہر سی بات نبی کی سنت کو نہیں اپنائے گا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کا انکار کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا کہا؟ دو کام، ایک تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرے۔ توحید کے اندر کوئی بھی کمپرمائز، توحید میں کوئی بھی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو یہ دو کام کر لیں تو اللہ رب العالمین سے آپ کی ملاقات ہوگی اور اللہ آپ کو سرٹیفکیٹ جنت کا دے دے گا۔ میرے بندیا تم نیک عمل کر کے آیا ہے، میرے بندیا تم مشرک بن کے نہیں آیا، تو توحید والا بن کے آیا ہے۔ اور توحید کی فضیلت اللہ اکبر، نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوگا لیکن توحید کے اندر گڑبڑی نہ ہوگی تو اس بندے کو اللہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائیو یہ 3:30 بج چکے ہیں اور اس سے زیادہ بولنا مناسب بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کی رات آنے والی جو رات ہے اس میں بھی میرا خطاب ہے، اس وجہ سے کل کے لیے کچھ باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ جو باتیں بتائی گئی ہے رب العالمین ان باتوں کے اوپر کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کی رات آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ایک الگ موضوع پہ اور ایک حالات حاضرہ کے موضوع پہ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جلسہ کی ممبران اور جتنے بھی ممبران لوگ ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اس جلسہ کو کامیاب بنانے کا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جلسے سے جو پیغام پہنچ رہے ہیں اس پیغام کو عام کریں، اس پیغام پہ عمل کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔